السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں میوچول فنڈز کے حوالے سے یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کی کہ ہمیں الرٹ کتنا رہنا پڑتا ہے اور اس میں فراڈز کے کتنے امکانات ہیں. فراڈز کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، کولڈ کالنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ فراڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور ایک خاص ایکسپریشن تھا دا پمپ اینڈ ڈمپ رپ آف، دا پیرامڈ اسکیم. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں بہت زیادہ الرٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں نے پچھلی بار بھی آپ سے بہت زیادہ فوکس کیا تھا کہ آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے جب آپ میوچول فنڈز میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہوں. دا مومنٹ یو انویسٹ دا مومنٹ دا رسک اسٹارٹس، اور یہ رسک ایسے ہی نہیں ہے. جب آپ کچھ پیسے بھی انویسٹ کرنے چلیں تو جو کمپنی جس کی سیکیورٹیز وغیرہ میں آپ کا انویسٹمنٹ ہو رہا ہو تو کم سے کم آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. جب آپ کو کوئی فون کال آئے تو آپ جو دوسرے اینڈ پر ہیں وہ آپ اس بات پہ کویشچنس کریں کہ اس کے کیا کیا انویسٹمنٹ پراسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، ریٹرنز کیا ہو سکتے ہیں، پر اس کے جتنے بھی پاسبل کویشچنس ہیں جن کا کچھ کا ہم نے ذکر کیا اپنے پچھلے لیکچر میں، وہ ہم سارے ذہن میں رکھ کے باتیں کر لیں. اور جب تک ہمارا اطمینان پوری طرح نہ ہو جائے، کچھ رجسٹرڈ کمپنیز ہوتی ہیں، رجسٹرڈ کمپنیز کی ساری انفارمیشن سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے مل جاتی ہے. کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو ان رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جو ان رجسٹرڈ کمپنیز ہوتی ہیں اس میں ہی کولڈ کالنگ زیادہ ہو جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص آپ سے انویسٹمنٹ کے بارے میں فون پہ بات کرتا رہے گا، آپ کو کنونس کرتا رہے گا، اور جب آپ حامی بھر لیں گے اور اب آپ اس اطمینان پہ ہو جائیں گے کہ اب یہ انویسٹمنٹ کر دینا چاہیے تو اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں بھی آپ کی تسلی حق بجانب ہے، اور کیونکہ پیسہ آپ کا ہے، اور پیسہ کیا ہوتا ہے، پیسہ تو آپ کا ہارڈ ارنڈ ہے. آپ نے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیل کر وہ پیسے اکٹھے کیے ہوں جو آپ ایک لمحے میں سب گوا بیٹھیں. کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب کبھی کسی انویسٹمنٹ کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ بہت لوکریٹو معلوم ہوتا ہے، اس کے ریٹرنز بہت زیادہ آتے ہیں. جب ریٹرنز بہت زیادہ سمجھ میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کبھی کسی کی اتنی زیادہ آپ نے تعریف سنی ہو اگر تو لگتا ہے he's an angelic. As I have said earlier کہ اگر بہت اینجلک ہے تو اس کا یہاں دنیا میں کیا کام ہے، اسے تو پھر فرشتہ ہو کے جنت میں رہنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے جو انویسٹمنٹ ہے اس سے بہت زیادہ اسکائی ہائی ریٹرنز ہیں، ہر انداز میں اس کے ریٹرنز آپ کے لیے ہو جاتے ہیں، ممکن ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر this kind of an investment sounds too good to be true. اور جہاں یہ سچویشن آتی ہے فوراً اینٹنا آپ کے دماغ کا الرٹ ہو جانا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کچھ خطرے سے خالی نہیں ہے. اب ہر چیز میں ایک لاجک ڈیولپ ہو جانی چاہیے، ریزننگ ڈیولپ ہو جانی چاہیے. آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہاں انویسٹمنٹ ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں کرنا ہے، اور کب تک کرنا ہے، اور اس کے ریٹرنز کیسے ہوتے ہیں. یہ جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو اسی حساب سے ہمارا نیٹ ورک، ہمارے انداز بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم لوکل انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ پاکستان بیسس پہ جو میوچول فنڈز اویلیبل ہیں وہاں انویسٹمنٹ کر لیں. جب ہمیں انفارمیشن پوری ہوتی ہے تو کسی طرح کے بھی انویسٹمنٹ میں ہم اجتناب نہیں کرتے، ہم گریز نہیں کرتے، اور پھر ہم اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں. یہ تو لوکل انویسٹمنٹ ہے، لوکل انویسٹمنٹ بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. انفارمیشن پوری ہے تو انٹرنیشنل انویسٹمنٹس بھی ہم کر لیتے ہیں، اور انویسٹمنٹ ان انٹرنیشنل میوچول فنڈز ذرا انفارمیشن کے حساب سے ہوتا ہے. جیسے جیسے انفارمیشن ہمیں ملتی جاتی ہے وہ انویسٹمنٹ ہمارے ایڈوانٹیج میں آتا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ انویسٹمنٹ جو انٹرنیشنل میوچول فنڈز میں ہوتا ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اسے ہمیں کیسے کرنا چاہیے. فرسٹ از بائنگ فنڈز from US-based companies that buy and manage portfolio in internationally listed stock securities. These companies are governed by regulations of the Securities and Exchange Commission of Pakistan. جو آپ یہاں انویسٹمنٹ کرنے چلیں، باہر کی کنسرنز، یہاں کی سیکیورٹیز، ہمیشہ ذہن میں یہی رکھیے گا کہ یہاں کے جو رولز ہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے، وہ سارے اپلیکیبل ہوتے ہیں، اور وہ سارے اپلیکیبل جب ہوں گے تو نیچرلی وہ گورن ہوں گے ان رولز، ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے. اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں وہ آپ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے
انویسٹیگیٹ کر کے اور تب آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور پھر دوسرا پوائنٹ اس کا کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل فنڈس میں انویسٹمنٹ کا؟ سیکنڈ از بائنگ میوچل فنڈس فرام انٹرنیشنل نان یو ایس کمپنیز. A word of caution before investing even in best international mutual funds. Unlike domestic mutual funds investment, international investments entail additional risk factors such as economic and political, in addition to risk of forex value. Simply put, foreign currency exchange value fluctuations. اب جب بھی کبھی ہم انویسٹمنٹ کرنے چلتے ہیں تو ہمیں یہ سارے کنسیڈریشنز ہوتے ہیں. اب چاہے وہ ڈومیسٹک میوچل فنڈس ہوں چاہے وہ انٹرنیشنل میوچل فنڈس ہوں, اور جب یہ انٹرنیشنل میوچل فنڈس ہوتے ہیں تو اس میں ریگولیشنز کے حساب سے ہمیشہ ہمیں بہت آسانی سے ذہن میں رکھ کے ان کے بارے میں معلوم کر کے تب آگے بڑھنا چاہیے. ہاں کسی بھی طرح سے بھی اگر ہم کوئی ایریا نگلیکٹ کر دیتے ہیں اس انویسٹمنٹ کا تو وہ پھر ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کریں کیوں, کہاں؟ ڈومیسٹک اپرچونیٹیز میں نہیں, انٹرنیشنل اپرچونیٹیز میں. اس کے بھی ساؤنڈ ریزنز ہونے چاہیے, کیونکہ اس کے لیے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جب یہیں لوکل اتنے اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں تو باہر کے ہم میوچل فنڈس میں کیوں انویسٹ کریں. اس کے بھی ساؤنڈ ریزنز ہیں, اور ساؤنڈ ریزنز وہ کیا ہیں؟ دا نمبر آف فنڈس ان انٹرنیشنل انویسٹنگ از آن دا رائز. وی کین سائٹ اے فیو ریزنز فار دس. ون, removal of trade barriers and expanding of economies have sparked of growth in many non-US companies. اب ہوتا کیا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ساری جو کنٹریز ہیں وہاں جو سیکیورٹیز ہیں وہ ان کمپنیز کی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. وہ کمپنیز اپنا ٹریڈ بڑھا رہے ہیں, جگہ جگہ ان کے دفاتر جا رہے ہیں, کھل رہے ہیں, ان کے اور ٹریڈنگ لنکس اسٹیبلش ہو رہے ہیں. تو یہ ایکسپینشن جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب اکنامک ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے حساب سے ایسوسیٹڈ ریٹرنز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایکسپینشن ہوتا ہے تو وہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ گین کرتی ہیں مومنٹم, اور جہاں اکنامک ایکٹیویٹیز گین کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریٹرن زیادہ توقع کی جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جہاں ایکسپینشن ہوتا ہے وہاں ریٹرنز بھی ہوتے ہیں. دوسرا کیا ہے, some of the major industries of the world are dominated by non-US companies. اب ایک تو سلسلہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی کمپنیز کا ہے, دوسرا سلسلہ اور بھی ہے کہ نان یو ایس کمپنیز بھی جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں ورلڈ میں اپنے اکنامک سینیریو کے حساب سے اس انویسٹمنٹ کے پورٹ فولیو کو. اب وہ کمپنیز ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. نان یو ایس کمپنیز, ایک تو یو ایس کمپنیز ایکسپینشن ان کا ہو رہا ہے اور نان یو ایس کمپنیز بھی ایکسپینڈ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے اکنامک سینیریو بڑھتا جا رہا ہے. تیسری بات کیا ہے, اوور 72% آف دا ورلڈ اسٹاکس آر لسٹڈ آؤٹ سائڈ دا یو ایس. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں تقریباً 28% لسٹنگس ہیں. دوسری جگہ ورلڈ اسٹاکس کی جو لسٹنگ ہے آؤٹ سائڈ یو ایس وہ کتنی ہے؟ 72%. یہ کتنا بڑا پورٹ فولیو ہے جو نان یو ایس کمپنیز کا ہے گلوبلی, کتنا؟ 72%. اب یہ زیادہ ہوا نا, تو اس وجہ سے اس میں ایکسپینشن ہے اور اس میں زیادہ سے انویسٹمنٹ کی بھی گنجائش بن جاتی ہے. اور کیا ہے ایک وجہ؟ greater and true diversification and opportunity to capitalize on best overseas companies. اب ہر جگہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے ڈائیورسفیکیشن کی تو وہ ضرور ہمارے ایڈوانٹیج میں بات ہوتی ہے. کیوں؟ اب مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ مختلف بینکس جو ہیں اپنے پروڈکٹس فلوٹ کرتے ہیں. اگر کسی پر ایک کانسنٹریٹ کر دیں, کسی ایک کلائنٹ کو وہ 10 ملین روپیز فائنینس کر دیں پاکستان روپی, تو اس میں کیا ہوگا؟ اگر وہ ڈوبا تو سب ڈوب جائے گا, ایک ہی بندہ لے کے بیٹھ جائے گا, ایک ہی شخص لے کے بیٹھ جائے گا. اگر وہ 10 ملین 10 لوگوں میں دے دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈائیورسیفائی ہو جاتا ہے, اور جب ڈائیورسیفیکیشن آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہے, یہ سارے ہی تو لے کر نہیں بیٹھتے, کچھ ریٹرنس آتے رہتے ہیں, کچھ کام چلتا رہتا ہے. لہٰذا ڈائیورسیفیکیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جو انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں اس میں جب ڈائیورسیفائڈ انٹرسٹ ہو جاتے ہیں انویسٹرز کے تو کم سے کم وہ رسک اس کا منیمائز ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ رسک ختم ہو جائے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے.
جب رسک منیمائز ہو جاتا ہے تو وہ کیا چیز ہو جاتی ہے؟ وہ پھر ڈائیورسفیکیشن ہو جاتا ہے اور آپ کے فنڈس سیکیورڈ ہوتے ہیں. مزید ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. انویسٹنگ ان انٹرنیشنل میوچل فنڈس is gaining popularity for various reasons. Rising political stability, merging or opening of borders and currencies are some of the reasons. Vibrant and upcoming economies and non-US corporations becoming financially stronger by the day are some of the reasons. In addition, you get true diversification, balance and opportunities. اب وقت کے ساتھ ساتھ اب آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے بارڈرز جو تھے وہ ریسٹرکٹڈ تھے، ٹریڈ فلو ان کے اکراس نہیں ہو رہا تھا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ یہ دیکھیے کہ وہ بارڈرز کا وہ جو کانسیپٹ تھا سلسلہ ریسٹرکشنس وغیرہ کا وہ اب وہ نہیں ہے. فریکوینٹ کانورسیشنز، فریکوینٹ ڈائیلاگس، فریکوینٹ اگریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹریڈنگ لنکس بڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ ایکسپینشن ہوگا لنکس. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بارڈرز کھلتے تھے نہیں کھلتے تھے، ٹریڈنگ لنکس اگر تھوڑے دنوں میں اسٹیبلش ہو بھی جاتے تھے فوری طور پہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی وہ بارڈرز کلوز ہو جاتے تھے اور ٹریڈنگ لنکس سنیپ ہو جاتے تھے. مگر اب یہ صورتحال نہیں ہے. اب جب اکانومیز بڑھتی جاتی ہیں، ایکسپینشن ہوتا جاتا ہے اور انٹرنیشنل پریشرز ہمارے اوپر ہوتے رہتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی پروموٹ کرنے کے لیے، جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے وہاں پہ پھر یہ سنیپنگ آف ریلیشن شپ، اکنامک ریلیشن شپ کی بات میں کر رہا ہوں، وہ ممکن نہیں ہے. لہذا جہاں اس طرح کا ایکسپینشن ہو رہا ہوتا ہے وہاں سیکیورٹیز کا زیادہ کانسیپٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ یہ کنٹری کے جو بارڈرز ہیں یہ چل رہے ہیں، چاہے ایسٹ کے ہوں، ویسٹ کے ہوں، نارتھ کے ہوں، ساؤتھ کے ہوں، جو بھی بارڈرز ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں، ان کا ٹریڈ فلو کر رہا ہوتا ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز مومنٹم گین کر رہی ہوتی ہیں. جب سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تب پھر ہمیں ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ کسی بات سے ہمیں پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم پھر اپنے انٹرنیشنل انویسٹمنٹس میں آگے پیش رفت کر لیتے ہیں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو سیکیورٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں، ہمارا انویسٹمنٹ سیف زیادہ ہو جاتا ہے، رسک اس میں منیمائز ہو جاتا ہے. اور ریشنلائزیشن اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جب ہم کچھ انویسٹ کریں گے تو وہ پیسے ہم گنوا نہیں بیٹھیں گے. سلیکٹنگ بیسٹ میوچل فنڈس mean a lot more than deciding by indices and their past performances. However, you need to remember one thing, that there is no quick gratification in investments of any kind. یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے. اب اس میں کیا ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ جب ہم انویسٹمنٹ کرنے چلیں گے تو اگر ہم نے انٹرنیشنل بارڈرز کے اکراس انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا تو کسی طرح کا ہمیں اس میں انسینٹیو زیادہ ہوگا اور ہمیں ریٹرن زیادہ ہوں گے. وہ تو نارمل کورس میں جو چیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو ریٹرنس آ رہے ہوتے ہیں اس رسک کے حساب سے، اس کے حساب سے ہمیں ریٹرنس مل رہے ہوتے ہیں. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ ریٹرنس ہمیں ایکسیپٹیبل ہونے چاہیے. اور یہ ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ڈومیسٹک ریٹرنس کیوں ہیں، انٹرنیشنل ریٹرنس کیوں ہیں، اس کی کیا ریزنس ہیں. اور ہم جب اپنے ٹائز، ٹریڈنگ لنکس، بزنس ایکٹیویٹیز گرو کرتے رہیں گے تو یہ ہمیں اس بات کو پروموٹ کریں گے ریٹرنس کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم آپ سے آج بات چیت کر رہے ہیں وہ کس بات کی طرف لے جا رہے ہیں. نمبر 1، ہاؤ کین یو سلیکٹ اے میوچل فنڈ فار انویسٹمنٹ. اب سب سے بڑی چیز یہ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اب بھی ذکر کر رہا ہوں، کہ جب میوچل فنڈ کے انویسٹمنٹ کی باری آتی ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا ریزنز ہوتے ہیں جس میں ہم میوچل فنڈز انویسٹ کریں اور کیسے کریں اور کیوں کریں. ریزنز ہمارے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمارے پاس ریزنز نہیں ہوں گے اس وقت تک انویسٹمنٹ ممکن نہیں ہے. ریزنز بھی ہوں اور ساؤنڈ ریزنز ہوں، کیونکہ یہ تو ہمارے ذہن میں آتا ہی ہے نا کہ جب ہم پیسہ the moment we spend the money, the moment the risk starts, the moment we are going to invest some kind of money in a particular investment, you must always understand that there is going to be a risk involved in it. It could be low, it could be moderate, and it could be high. And it could be sky high at times, depending upon what kind of investment you are going to undertake. Therefore, you know precisely what is an investment. After having all the information, you are all set to invest. Now, the next issue is,
Is it important to pick up companies that are performing above average? کیا یہ ممکن ہے اور کیا یہ ہونا چاہیے کہ above average performance اگر ہے کسی کی تو ہم اسی میں ہی صرف انویسٹ کرتے جائیں؟ یہ مائنڈ باگلر ہے. یہ سمجھیے کہ ایک چیز جو ہے وہ بہت اچھی پرفارم کی جا رہی، کبھی ایک اس میں ایسا کچھ بھی تو ہو جائے گا جب ایک دم سے اس کی پرفارمنس. اب آپ دیکھیں اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک ہاتھ میں آپ کے گیند ہے، وہ آپ نے اچھالی اوپر، چلتی چلی جائے گی چلتی چلی جائے گی، ایک ہائٹ پر پہنچے گی اور وہ فوری طور پہ وہاں رک جائے گی، اور رکنے کے بعد وہ اور اوپر نہیں جائے گی، وہ پھر اس میں ڈکلائن شروع ہوگا اور نیچے آتی جائے گی. تو کم سے کم یہ آپ کے ذہن میں تو بات آنی چاہیے نا کہ ایک کمپنی سیکیورٹیز جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے وہ آؤٹ پرفارم کر رہی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ وہ ہمیشہ ہی آؤٹ پرفارم کرتی رہے گی؟ کبھی کیا کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوگی جہاں اسے سیٹ بیک ہو؟ یہ ذرا ذہن میں بات رکھنے والی ہے. کہیں بھی ہوگا تو اس کا سیٹ بیک ہو سکتا ہے، اور ایسے جو زیادہ اچھا پرفارمنس کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جب ان کا پرفارمنس لیول شاید وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے. مزید ہم اور بھی باتیں کیا سمجھتے ہیں؟ از اٹ ایڈوائزبل ٹو کمپیئر میوچول فنڈس اکراس کیٹیگری؟ ایک کیٹیگری سے دوسری کیٹیگری، اے بی سی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو کیا ہمیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ میچ کرنی چاہیے؟ مزید آپ دیکھیے کہ when your investment purpose is for saving for retirement, then risk minimization should be your mantra. And one of the best avenues for you to invest now is mutual funds, as they have an average of 50 stocks in each portfolio for diversification and cushioning the risks. اب وہ یہی بات آ جاتی ہے کہ جب اگر آپ کا ہارڈ ارنڈ منی ہے، جب ہارڈ ارنڈ منی ہوتا ہے تو آپ اور زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے. جب ڈائیورسفیکیشن کی بات آتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج ہم یہاں پیسہ لگا دیں، کل کو کوئی اور سیکٹر ہوگا وہاں پیسہ لگا کے دیکھیں. یہ نہ ہو ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، ایک ہی جگہ سارا انویسٹمنٹ نہ کر دیں، معلوم ہوا وہ باسکٹ جو ہے کسی وقت کریش کر گئی، کرمپل کر گئی، ڈسٹروائے ہو گئی، تو جو آپ کی جمع پونجی تھی سب آپ گنوا بیٹھے. تو بس یہ ڈائیورسفیکیشن جو ہے بڑا اس کا انالیسس ہونا چاہیے کہ جب بھی کبھی انویسٹمنٹ کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ انویسٹمنٹ میوچول فنڈز میں آپ کو ساری باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ کا انویسٹمنٹ ہو تو وہ کیا ہے، وہ آپ کے ریٹرنز آ سکتے ہیں پورے رسک کے ساتھ، اس میں رسک انوالو ہوگا، اور کوئک ریٹرنز ایکسپیکٹ نہ کریں. اگر کوئک ریٹرنز آپ نے ایکسپیکٹ کیا تو اس میں ہو سکتا ہے سیلویج ہونے کے چانسز بہت ریموٹ ہوں، اس میں ایسے ایریاز آ جاتے ہیں جہاں آپ کے لیے مشکلات حائل ہو جاتی ہیں. یہ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور تب میوچول فنڈز میں اب ساری انفارمیشن لینے کے بعد آگے پروسیڈ کیجیے. مزید آگے چلتے ہیں. Let us discuss the do's and don'ts of selecting the best mutual funds. These points should serve as guidelines for making decisions on whether your pick is among the best in the industry or not. جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ کون سا میوچول فنڈ آپ کے سامنے اویلیبل ہے اور اس میں انویسٹمنٹ کس طرح کرنا ہے، تب اس کے ریزننگ ہمارے پاس ہو جاتی ہیں، اور اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، میوچول فنڈ کس طرح سے انویسٹ کرنا چاہیے، یہ بھی ذرا ہم ذہن نشین کر لیں. اور آپ کی مدد کے لیے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے ہے. ڈرا ڈاؤن یور انویسٹمنٹ آبجیکٹیو. دیر آر ویریس اسکیمز سوٹیبل فار ڈفرنٹ نیڈس. فار ایگزامپل ریٹائرمنٹ پلان، کیپٹل گروتھ ایٹسٹرا. آلسو گیٹ کلیئر اباؤٹ یور ٹائم فریمز آف دی انویسٹمنٹ اینڈ ریٹرنس. جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح کا ریٹرن کب آتا ہے، کیونکہ ریٹائرمنٹ پلان ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں کیا انویسٹمنٹ اگر کریں گے تو ہمیں ریٹائر جس وقت تک ہوں گے ہمیں ریٹرنز اس کے کیا چیز اور کیسے ہوگی. جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی پھر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، equity funds are not advisable for short term because of their long term nature. You can consider money market and floating rate funds for short term gains. This equals asking what kind of mutual fund is right for me.
ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرنے چلتے ہیں تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ واٹ کائنڈ آف میوچل فنڈ از دا رائٹ انویسٹمنٹ. وہ کون سا میوچل فنڈ ہے جس سے ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, وہ کون سا ایسا ایریا ہے جو ہمیں زیادہ ریٹرنز دے سکتا ہے. مزید ہم دیکھ لیتے ہیں. ونس یو ہیو ڈیسائیڈیڈ آن اے پلان اور اے کپل آف دیم, collect as much information as possible on them from different sources offering them. Funds, prospectus, and advisors may help you in this. Pick out companies consistently performing above average. Mutual funds industry indices are helpful in comparing different funds as well as different plans offered by them. Some of the industry standard fund indices are NASDAQ 100, Russell 2000, S&P Fund Index, and DSI Index, with the latter rating the socially responsible funds. Also, best mutual funds draw good results despite market volatility. یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کبھی کوئی مارکیٹ میں آپ انویسٹمنٹ کرنے چلتے ہیں وہ مارکیٹ والیٹائل ہوتا ہے. والیٹائل سے مراد ہے اتار چڑھاؤ اس میں ہو رہا ہوتا ہے. کبھی اس میں پروفٹس زیادہ ملتے ہیں, ریٹرن زیادہ ملتے ہیں, کبھی کبھی اس میں ریٹرنز اتنے نہیں ملتے جتنے ریٹرنز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ ایکسپیکٹیشنز ہماری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ پیسہ ہم لگاتے ہیں نا, ہم نے سوچ سمجھ کے لگایا ہوتا ہے, اور یہ بہت وائز اسٹیپ ہمارا ہوتا ہے جب ہمیں ساری انفارمیشن اس کے بارے میں معلوم ہوتی ہے, مل جاتی ہے, اس کے بعد ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گیٹ اے کلیئر پکچر آف فی اینڈ ایسوسیٹڈ کاسٹ, ٹیکسز فار آل یور شارٹ لسٹڈ فنڈس اینڈ ہاؤ دے افیکٹ یور ریٹرنس. بیسٹ میوچل فنڈس ہیو لوور کاسٹ آؤٹ گو. ہمیشہ ایکسپینڈیچرس کیا ہوتے ہیں اس پرٹیکولر میوچل فنڈ میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, کیونکہ جب کسی میوچل فنڈ میں ایکسپینڈیچر زیادہ ہو جاتے ہیں تو نیچرلی اس میں کیا ہوتا ہے, ریٹرنس کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اخراجات زیادہ ہو گئے تو پھر آپ کو پیسے زیادہ کہاں سے مل سکتے ہیں. لہذا جب کبھی انویسٹمنٹ کیجئے تو ہمیشہ ایسے فنڈز کو شارٹ لسٹ کیجئے جہاں آپ نے ابھی ذکر کیا, ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ اس میں مختلف قسم کی فیس ہوتی ہیں, مختلف قسم کی کاسٹ آتی ہیں. وہ سارا ان سب کا تخمینہ لگاتے ہیں, ان سب کو اندازہ کر کے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فنڈ, اس میں یہ انویسٹمنٹ ہوا, یہ ایکسپینڈیچر ہوا, اس میں اس طرح سے ریٹرنز آتے رہے ہیں, آئندہ اس طرح کے ریٹرنز آتے رہیں گے آفٹر ڈیڈکٹنگ دی ریکوائرڈ ایکسپینڈیچر. جب ریکوائرڈ ایکسپینڈیچر اس میں سے لیس کر دیا جاتا ہے تو آپ کا نیٹ ایسٹ ویلیو آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ فنڈز آپ کو ریٹرنز دیں گے. تو یہ جب شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسے فنڈز میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ کی کاسٹ جو ہے وہ منیمائز ہو. تو یہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں, اور ذہن میں آپ کیا رکھیے, بیسٹ میوچل فنڈز میکسیمائز ریٹرنز اینڈ منیمائز رسک. A number called as Sharpe ratio explains whether a fund is risk-free based on its expected returns compared against a risk-free money market fund. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا جانا چاہیے, کیونکہ جو اچھے فنڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, ان کا میکسیمائزیشن آف ریٹرن ہوتا ہے اور منیمائزیشن آف رسک ہوتی ہے. تو ہمیشہ وہ کمپنیز زیادہ ترقی کرتی ہیں جہاں میکسیمائزیشن آف ریٹرن ہوتا ہے اور میکسیمائزیشن آف پروفٹ ہوتا ہے اور منیمائزیشن آف ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. جہاں اب خود ہی دیکھ لیجئے روزمرہ جو اخراجات آپ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ اخراجات آپ کے زیادہ جو آپ کے ریٹرنز توقع کی جا رہی ہوتی ہے اس میں وہ رکاوٹ حائل کرتے ہیں اور آپ کے وہ ریٹرنز نہیں آتے. لہذا اسی طرح سے یہ انویسٹمنٹ بھی ہے جو میوچل فنڈز کا ہے, اور جب میوچل فنڈز کے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں تو آپ کو ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے کہ اس میں کاسٹ جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. Some funds have the advantage of low minimum initial investments. You can start investing even with $250 a month. This is advisable for building asset bases over a long period with small regular investments. اب دیکھیے بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ جب کبھی آپ انویسٹمنٹ کرنے چلیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ $25,000 سے انویسٹمنٹ شروع کر دیں. بات یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ انویسٹمنٹ پیسے لگا کے کر دیجئے. بات صرف یہ ہوتی ہے
اپروچ کی بات ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ کی بات ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا انویسٹمنٹ کیجئے، جب آپ کو تجربہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کتنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کا کیا ریٹ آف ریٹرن ہے اور ایکسپینڈیچرس کیا ہیں، تب آپ دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھتے جائیے، تاکہ اس سے ایک تو آپ کا سرمایہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انیشیل انویسٹمنٹ تھوڑا سا کر دیتے ہیں اور وہ اگر آپ کہ کسی طرح سے سیٹ بیک آپ کو مل جاتا ہے اور آپ لوز کر جاتے ہیں، تو کم سے کم آپ اس کے متحمل ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، آج میں نے پیسے لگائے، تھوڑے لگائے، وہ بھی آپ کا ہارڈ ارنڈ منی تھا لیکن زیادہ سیٹ بیک نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ زیادہ لگا لیں گے تو سب کچھ لگا دیں گے تو ایک بار میں سب آپ تباہ کر بیٹھیں گے۔ وہیں لو رسک اور ہائی رسک کی بات آ جاتی ہے۔ انویسٹنگ ان میوچل فنڈز از ناٹ اے چائلڈس پلے unless one does a mutual funds analysis. At least it is not as easy as picking top performers, going by indices and investing in them. While all analyses efforts are aimed at maximizing returns and minimizing risks, it is the latter that gains importance as the single most fundamental criterion to compare mutual funds. ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جب بھی کبھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہوگا تو رسک کی بات ضرور آئے گی۔ جب بھی کبھی انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیے گا ایسے میوچول فنڈز میں آپ انویسٹ کیجیے گا جو آپ کا منیمائزیشن آف رسک سے کیری آؤٹ کرے۔ وہاں رسک اتنا زیادہ نہ لے لیجیے گا کہ آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے، ذرا سا رسک ادھر ادھر ہو۔ آپ کو اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے ایک رسک انالیسس کی، اور رسک انالیسس کرنا آپ پر واجب ہے، آپ پر فرض بنتا ہے، کیونکہ پیسہ جو آپ لگا رہے ہیں۔ اب اس ضمن میں کچھ ہنٹس ہیں، کچھ ٹپس ہیں کہ میوچول فنڈ انالیسس آپ کس طرح سے کریں تاکہ آپ کو کچھ اندازہ تو ہو جس وقت آپ میوچول فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے ذرا دیکھیے سامنے۔ It is needless to say that you need to have some rudimentary knowledge of investing in stocks and securities apart from street smartness to research mutual funds. Here are a few tips for analysis before investing mutual funds. Now, first you have to look at the portfolio of your pick of funds. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ نے فنڈز دیکھے، آپ نے یہ سوچا کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرنے چل رہے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ کن فنڈز میں ہے۔ آپ نے انالائز کر لیے، آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہاں یہ ایک انرجی سیکٹر میں ہے، یہ ہیلتھ سیکٹر میں ہے، یہ انڈسٹریل سیکٹر میں اس طرح سے آ جاتا ہے، یہ کارپوریٹ میں ہے، غرض کہ یہ سارے آپ نے سیکٹرز جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر لیے۔ وہ فوڈ اینڈ بیوریجز کا دیکھ لیا، غرض کہ یہ سارے سیکٹرز آپ نے دیکھ لیے، اس میں آپ نے سوچا کہ یہاں یہ انویسٹمنٹ ہم کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو شارٹ لسٹنگ کر لی۔ شارٹ لسٹنگ کے بعد اب آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شارٹ لسٹ تو ہو گئے، اس میں بیسس کیا ہے، ریشنلائزیشن کیا ہے، اور اسے ہم کس طرح سے آگے پروسیڈ وتھ کریں۔ وہ جب آپ کے ذہن میں آئے گا، انویسٹمنٹ کی بات آئے گی، تو وہ انویسٹمنٹ آپ کے ذہن میں جب آ جاتا ہے تو اس کی آپ انالیسس کرتے ہیں۔ انالیسس کیسے کرتے ہیں؟ وہی ساری چیزیں، ایکسپینڈیچر اس میں کیا ہے، اس میں کتنا ریٹرنز پاسبل ہے، رسک کتنا ہے، غرض کہ یہ ساری چیزیں آپ اس کے پک جو آپ کا ہوا ہے اس میں دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے حساب سے کرنا شروع کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھیے سامنے۔ Most of the plans will have invested in multiple stocks or securities for diversification. Critical point here is in what proportion they have invested in different stocks. Giving a higher weightage to a higher returning stock leaves less opportunity for broader allocation and may backfire when market is bearish, plummeting steadily. Also, higher returning stocks carry high element of risk. میوچول فنڈز میں جب ہمارا انویسٹمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ میوچول فنڈز ان کمپنیز کی سیکیورٹیز میں جب اسٹاکس میں زیادہ انویسٹمنٹ آ جاتا ہے تو وہاں فلکچویشن زیادہ ہوتے ہیں، اور جب فلکچویشن زیادہ ہوتے ہیں تو ویٹڈ ایوریج میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے اسٹاکس جو پلمٹ کر جاتے ہیں، اوپر اسٹیڈلی رائز کر جائیں پھر وہ نیچے آ جائیں، فلکچویشنز ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں اس میں محتاط ہونا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جب اس میں احتیاط ہم کریں گے تو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس طرح سے انویسٹمنٹ اس میں ریکوائرڈ ہے۔ اب جب یہ ہم نے انالائز کر لیا
کہ یہ کس طرح سے فلکچویٹ کرتا ہے، اس میں ہیومن ریسورس ایلیمنٹ کیا ہے. تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے آپٹیمم پورٹ فولیو سائز. جو ہم میوچل فنڈ کا پک ہم نے کیا ہے اس میں پورٹ فولیو سائز کیا ہوتا ہے میکسیمم ٹو آر ایڈوانٹیج. لیٹ اس سی ناؤ a slide. What should be the optimum portfolio size? Assortment investments under one plan for your pick of fund. Well, opinions are divided about this, but it is crucial to look into the specifics of stock picks and sectors you will be exposed to. اب ہوتا یہ ہے کہ کہیں کہیں ہمارے انویسٹمنٹس ایسے ہو جاتے ہیں، ان انویسٹمنٹس کا وہ جو سیکٹر ہے اس میں ڈکلائن ہو جاتا ہے. کبھی کبھی وہ سیکٹر جو ہے ایک دم سے آگے جا رہا ہوتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا ایکسپوجر ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیں اسی حساب سے. اب ایسے ایریاز جس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، جس کو کوئی پوچھ ہی نہ رہا ہو، تو اس میں ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب ایسی ہمیں ضرورت نہیں رہتی تو پھر نیچرلی پھر کیا ہے، بڑھتا ہے بڑھے، اس کی ویلیو نہیں بڑھتی ہے تو نہ بڑھے. لیکن پھر بھی ہمیں انالیسس کا یہ پروسیس جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، اور یہ جاری رکھتے ہوئے پھر ہمیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. ہائر ایکسپوجر ٹو اسپیسیفک سیکٹرز may see you losing out on broad-based rallies in the bourses, that is the stock markets. Optimally, 65% to 85% may be allocated in stocks from different sectors for diversification, plus growth, and the balance being in typical bond and money market instruments. یہی ڈائیورسفیکیشن کا نظریہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ڈائیورسفائی کر دیتے ہیں کوئی انویسٹمنٹ تو اس میں آپ کو سب سے بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ سیکیورٹی ایکسرسائز کرتے ہیں. اور وہ سیکیورٹی جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، جب اگر ڈوبا تو سارے آپ کے انویسٹمنٹ نہ لے ڈوبے. اگر کہیں سیلویج کرنے کی کوئی گنجائش ہو تو وہ سیلویج آرام سے کیا جا سکتا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ڈائیورسفیکیشن ہمارے انٹرسٹ میں ہوتی ہے. اور ہمیشہ جب اسٹاکس جب انویسٹمنٹ کی باری آتی ہے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ باہر سے جب فورن انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ آتا ہے تو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹرز یا ایک بہت بڑا جو انڈیکیٹر ہمارے لیے اکنامک اپلفٹ کا ہوتا ہے یا جس میں پتہ چل جاتا ہے اکنامک انالیسس کس طرح سے اس کی کرنی ہے، یہ اسٹاکس ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹاکس کا اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے. روز شام کو آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا، ٹیلی ویژن پہ آپ خبریں دیکھتے ہوں گے کہ آج منڈی میں تیزی کا رجحان ہے یا کمی کا رجحان ہے. بورسز کا ریفلیکشن ہوتا ہے. بورسز کا ریفلیکشن کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ یا زیادہ ہوتا ہے اٹ بیکمز بلش، یا کم ہوتا ہے اٹ بیکمز بیرش. تو وہ اس کے حساب سے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ اس پرٹیکولر سیکٹر میں ہم نے انویسٹ کرنا ہے یا نہیں. تاکہ اصل میں ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ آپ کی جو وہ کمپنی ہے جس میں آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہر چیز ٹھیک ہے، ریٹرنز ٹھیک ہیں، اس کا ریزروز ٹھیک ہے. میں یہ آپ سے اکثر ذکر اس کا کر چکا ہوں تاکہ آپ کا انویسٹمنٹ سیکیور رہے. یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ سیکیور رہے گا، سیفٹی ہوگی. لہذا پھر آپ کو ڈٹرمن کرنے میں از your pick of the funds really logical اور diversified ہے یا نہیں. ڈائیورسفیکیشن کے انالیسس کے لیے یہ آپ کی بہت آسانی ہوتی ہے. اس میں notice that the competing plans, though from different fund companies, perform almost on par as if they have a correlation. They indeed have. So, does it mean you have diversified by spreading your money against them? Well, think again. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اگر آپ ڈائیورسفائی کر بھی رہے ہیں تو بھی سوچئے ایک ایریا میں ڈائیورسفیکیشن ہے، دوسرے ایریا میں ڈائیورسفیکیشن ہے، آپ کو یہاں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دس از اے کنٹینیوس پروسیس. اور جب تک یہ ڈائیورسفیکیشن ہوتا رہے گا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سیکیورڈ ہیں. Similar plans have similar pattern of their holdings of stocks and with a similar portfolio. This means in actual effect you are not diversifying. They all go up and down almost as if they do it in tandem. اب یہ کہیں کہیں یہ ڈائیورسفیکیشن ہمیں لگتا ہے کہ ہو رہا ہے مگر ان فیکٹ وہ ڈائیورسفیکیشن ہوتا نہیں ہے. اب کلیئر ڈائیورسفیکیشن کے لیے کیا ہمیں رکھنا چاہیے؟
pick those with different portfolios, though they are similar plans, for example, growth, index or dividend paying, etc. اب یہ ہمیں بہت کلیئر پرسیپشن ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جب ہم کرنے لگیں گے تو وہ ڈائیورسفیکیشن ہمارا انویسٹمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. کون سا فنڈس ہم انویسٹ کریں جس میں ڈائیورسفائڈ ہوں, کیونکہ ڈائیورسفیکیشن میں ایز آئی ہیو سیڈ ہماری سیکیورٹی ہوتی ہے, ہمارے اماؤنٹ کی سیکیورٹی, پرنسپل کی سیکیورٹی, غرض کے ساری سیکیورٹی. یہی تو نہیں ہے کہ ہم صرف ریٹرنس کا ہی پہلو رکھیں ذہن میں کہ یہاں میکسیمم ریٹرن ہوگا اس لیے انویسٹمنٹ کر دو. دوسرے کنسیڈریشنز بھی ہیں جن کا گاہے بگاہے میں آپ سے ذکر کرتا چلا ہوں. یہاں سب سے میجر ایشو جو ہو رہا ہے وہ ڈائیورسفیکیشن کا بھی ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے دیٹ وی ہیو ٹو چیک آؤٹ دا فیکٹس بفور جمپنگ ان ٹو دا میوچل فنڈس. کسی طرح کے جو فنڈس میں ہم جب انویسٹمنٹ کرنے چلتے ہیں تو اس میں ہمیں ایسرٹین, یہ میں آپ سے بڑا ایمفسائز کر کے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کبھی کوئی آپ انویسٹمنٹ کی باری آئے اس طرح سے, جیسے میوچل فنڈس, اس کا ہم پورا آپ سے ذکر کرتے چل رہے ہیں, میوچل فنڈس کی باری آئے, اس میں ذکر کرنے کی باری آئے, اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی باری آئے, تو ہر انداز میں ہمیں پورا معلوم کر لینا چاہیے, اس کے بارے میں چیک آؤٹ کر لیں, تسلی ہو جائے, تاکہ کل کو آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا اور ہم اندھیرے میں سارے تیر چلا رہے تھے. یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. لہذا اس سلسلے میں اب ہمیں اور کیا کرنا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. If you thought for a moment you will see an enormous growth in mutual fund industry in the United States in recent years. A fact sheet gives you a bounty of information about the fund. It helps you decide on a particular fund and how to tell an ethical mutual fund from a non-ethical one. اب یہ سب سے زیادہ ہمیں پتہ چلا دیتا ہے, ہمیں اندازہ کروا دیتا ہے کہ کون سے فنڈس ایتھیکل ہیں, کون سے فنڈس ان ایتھیکل ہیں جس میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. اور جب انویسٹمنٹ ہمارا ہو جاتا ہے تب وہ ہمیں پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کچھ بتانے کی. بٹ کم ٹو تھنک آف اٹ فار اے نمبر آف انوسنٹ انویسٹرز, دا بروشیورز آر جسٹ the reminders of their investments, and the case is no different with fact sheets too. They elicit a quick check of their investment necessities, status or the like. جب کوئی بھی کمیونیکیشن آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اس میں یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اس کے pros and cons ہیں. In fact, it needs to be regarded as a communication of better and more information that concerns the nature of investment the funds make. The U.S. Securities and Exchange Commission has some clause about the need for communicating facts by a fund to all its shareholders. اب یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ اتھارٹیز کا کام بھی ہوتا ہے کہ وہ کنوے کرے اپنے انویسٹرز کو کہ کس طرح کے فنڈز میں کیسے ریٹرنز ہیں اور انویسٹمنٹس کیا ہے. اگر مان لیجئے یہ نہیں بھی ہے تو ہمیں اپنی پوری طرح سے کوشش ضرور کر لینی چاہیے ایسرٹین کرنے کی کہ کہاں سے انویسٹمنٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور اس کے ریٹرنز کیا ہیں. اب فیکٹ شیٹ کنوے ہوتی ہے. اب وہ کیا ہے فیکٹ شیٹ میوچل فنڈ کو بائی کرنے کی, یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے, اس کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے, تاکہ جب ہماری انفارمیشن پوری ہوگی, جب ہمیں اس کے بارے میں معلومات. اب یہ ابھی تک تو ہم نے پچھلے اپنے لیکچرز میں یہ پڑھا, ڈسکشن ہوا ہمارا, آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ کتنے طرح کے میوچل فنڈز ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ بھی آیا ہوگا کہ کیا کنڈیشنالٹیز ہو سکتی ہیں. ہمارے ذہن میں یہ بھی آیا ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. اب یہ بھی ہمیں دیکھتے رہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلیں, تاکہ آپ کے بارے میں آپ کو ایک پورا جائزہ آپ کے سامنے آ جائے کہ میوچل فنڈز کے بارے میں. اب یہ فیکٹ شیٹ ہے, اب فیکٹ شیٹ میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل جانا چاہیے, تاکہ انویسٹمنٹ جب ہم کرنے چلیں تو یہ سارے سب کچھ ہمارے سامنے ہو. اب جب آپ, میرا خیال ہے جب ہم یہ سب کچھ ڈسکس کر لیں گے تو آپ ایک اچھے انویسٹر بن سکیں گے. آپ جب بھی کبھی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے تو آپ بخوبی انویسٹ کر سکیں گے. یہ ساری باتیں آپ کے کام آئیں گی. یہی نہیں کہ آپ صرف امتحان میں گئے اور جا کر آپ نے انویسٹمنٹ کے بارے میں جو بات ہوئی اور میوچل فنڈز کے بارے میں پوچھا گیا وہ لکھا ہے, بلکہ عملی زندگی میں بھی جب کبھی انویسٹمنٹ کی باری آئے گی تو آپ کر سکیں گے نا. مجھے امید تو پوری ہے, ضرور کر لیجئے گا. A fact sheet gives you a bounty of information about the fund. It helps you decide on a particular fund and how to tell an ethical mutual fund from a non-ethical one. Given below are some important facts
that you should know as an investor in mutual funds. That this is how to pre-select a mutual funds. آپ ایک میوچول فنڈ میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میوچول فنڈ میں کس طرح سے انویسٹمنٹ آپ کا ہوگا یہ ذرا دیکھ لیجئے. بفور یو زیرو ان فار انویسٹمنٹ, میک اے شارٹ لسٹ آف فنڈس دیٹ آر براڈلی ڈوئنگ ویل. فار ڈوئنگ دس, اسیسنگ فالوئنگ پوائنٹس میں ہیلپ یو. یہ جو بھی پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ آپ کی ایڈوانٹیج کے لیے ہے تاکہ کل کو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ پیش نہ آئے. نمبر 1, try to match your financial profile to a fund's characteristics and risk or reward history. Your profile may not permit you to invest in high-paying funds if they have a high-risk element. Reading the fund's prospectus in detail will give an insight into their portfolio and investment pattern. It is obvious that high returns are almost always associated with risky investments. Any downturn of fortune can see you losing your principal haplessly. Find out whether the fund's investment philosophy satisfies yours. If you have an inclination for social causes or looking for a steady build-up of principal without much risk, look for funds that are socially responsible and or investing in government bonds and T-bills. Assess whether the fund's costs, fee and loads are too much or in line with your estimation. So this is the crux of the situation. In a nutshell, آپ کو یہ اندازہ ہوگا, پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے آپ کو اس کا پروفائل رکھنا چاہیے اور میوچول فنڈس کس طرح سے انویسٹمنٹ چاہیے ہوں. یہ ٹپس ہیں, یہ ہنٹس ہیں جب آپ انویسٹمنٹ کرنے چلیں. مزید دیکھیے, you may not need a portfolio of more than 8 to 10 funds from different companies to sufficiently diversify your fund allocation objectives. This helps you average out and to a certain extent stabilize returns, especially when your objective is regular income. Select specific funds in your chosen categories to meet your needs. اب کبھی کبھی آپ فنڈس کا وہ دیکھتے ہیں, انویسٹمنٹ آپ کے ہو جاتا ہے. جب انویسٹمنٹ آپ کا ہونے لگتا ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. آپ کے پاس ذہن میں آتا ہے, پراسپیکٹس میں ڈیٹیلز آتی ہیں. پراسپیکٹس میں جب وہ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فنڈ جس میں آپ انویسٹمنٹ کرنے چلے ہیں تو پاسٹ میں کیسا پرفارم کر رہا ہے. جب پاسٹ میں پرفارمنس اس کی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی لاسٹنگ پرفارمنس ہے, اس کا ہائی ریٹ آف ریٹرن ہے, اور جب اس کا ہائی ریٹ آف ریٹرن ہو جاتا ہے تو اس میں رسک کتنا انوالوڈ ہے. ہائی ایلیمنٹ آف رسک ہمیشہ جب بھی کبھی آئے گا تو اس میں یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کے ریٹرنز بھی زیادہ ہوتے ہیں. مگر کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہائی ریٹ آف ریٹرن کیوں ہے, اس میں رسک کتنا انوالوڈ ہے, اور جب یہ رسک اس میں انوالو ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلے گا. اب اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے, جب آپ پک کر لیتے ہیں میوچول فنڈس کے بارے میں تو اس میں کیا ہوتا ہے, 8 to 10 فنڈس. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس انویسٹمنٹ کی گنجائش ہے, آپ کس طرح سے جاتے ہیں اور آپ نے اندازہ کر لیا. اس میں کیا ہوگا, 8 to 10 فنڈس آپ کے ڈسپوزل پہ ہو گئے. اب اس میں جو ایک میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آپ سے, وہ ڈائیورسفیکیشن کی بات ہوتی ہے. کبھی کبھی ایک سیکٹر میں آپ نے پورے فنڈس کا انویسٹمنٹ کر دیا, جتنے آپ کے پیسے تھے وہ آپ نے فنڈس کر دیے, اب انویسٹمنٹ کر دیے. اب جہاں انویسٹمنٹ کی باری آئی, اب آپ کے پاس گنجائش ہے, ایک ہی سیکٹر میں آپ کا انویسٹمنٹ ہو گیا. اب جب انویسٹمنٹ ہو گیا آپ کے پاس مزید فنڈس کے انویسٹمنٹ کی گنجائش نہیں بچی. اب جب گنجائش نہیں ہوئی تو کیا ہوگا ایسی صورتحال میں, جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. اگر کبھی اس سیکٹر نے پرفارم نہ کیا, آپ نے جو اس میں ایکٹیویٹی ایسوسیٹ کی ہوئی ہے وہ پرفارم نہیں ہو رہی, تو پھر کیا ہوگا, آپ کا سارا انٹرسٹ جو ہے وہ تو رکھا رہ جائے گا. آپ جو ریٹرنز ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ ریٹرنز اس میں ہوں گے نہیں. لہٰذا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ اس میں ڈائیورسفیکیشن کریں. آپ ایک سیکٹر میں ہی, جسے کہتے ہیں ساری کشتی نہ جلا دیں. یہ بھی نہ کریں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایک باسکٹ لیں اور سارے انڈے اس میں رکھ دیں اور وہ پتہ چلا کہ وہ کوئی جھٹکا لگا, وہ سارے انڈے ختم ہو گئے, اب آپ رہ گئے محروم ہو گئے اس سے.
فنڈس جب ہم انویسٹمنٹ کرنے چلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں اور یہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ جب ہم اپنا فائنینشیل پروفائل بناتے ہیں تو اس فائنینشیل پروفائل میں ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ کیریکٹرسٹکس ہماری ہیں، اتنا ہم پیسے لگائیں گے، اتنے ہم نے ریٹرنس لینے ہیں، اور اتنے ریٹرنس کے بعد ہم کہاں یہ انویسٹمنٹ کریں جس سے ہمیں میکسیمم ریٹرن ہو سکے۔ لہٰذا اس پروفائل کو ہم دیکھتے ہیں، میجر کرتے ہیں، گیج کرتے ہیں ہسٹری کے ساتھ۔ کس کی ہسٹری؟ کنٹری کی ہسٹری نہیں، بلکہ اکنامک ہسٹری۔ جہاں ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کمپنی کی سیکیورٹیز کے ریٹرنز ہم دیکھتے ہیں، ہم ماضی میں کیا پرفارمنس اس کی رہی ہے وہ ہم انالائز کرتے ہیں، اور جب یہ پروفائل ہمیں پتہ چل جاتا ہے انویسٹمنٹ کا تو اسی حساب سے پھر ہم انویسٹمنٹ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس ضمن میں کیا ہے، میں آپ سے اکثر ذکر کرتا رہا ہوں کہ جب ہمیں کسی کے بارے میں پوری انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ انفارمیشن پوری کہاں سے ہوگی، اس کا ذکر آپ کو معلوم ہے، اس کے منٹس ہوتے ہیں، اینول جنرل میٹنگ کے منٹس ہوتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کیا ڈائریکٹیوز ایشو کیے، پھر پراسپیکٹس میں کیا چیز آتی ہے، اس کا پورا پروفائل بنا ہوتا ہے، اور وہ انویسٹمنٹ پیٹرن ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بات آتی ہے ڈائیورسفیکیشن کی بھی۔ جب بھی کبھی آپ انویسٹمنٹ کرنے چلتے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ ایک ایریا میں نہ ہو، اس انویسٹمنٹ کے پیٹرن کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب اس انویسٹمنٹ کا پیٹرن ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ جہاں آپ انویسٹمنٹ کرنے چل رہے ہیں، جس میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کرنے چل رہے ہیں، تو وہ پرٹیکولر جو پول آف منی ہے ہو سکتا ہے اس کا بھی کہیں اور انویسٹمنٹ ہو چکا ہو، کیونکہ یہ چین ہے نا، اگر اس نے کہیں انویسٹمنٹ کیا ہوگا آپ نے بھی وہیں انویسٹمنٹ کر دیا ہوگا، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ آپ کو پراسپیکٹس سے پتہ چلے گا کہ اس نے کہاں انویسٹمنٹ کیا ہے، اسٹاکس میں کیا ہے، کون سے اسٹاکس لیے ہیں، اس میں کیا ریٹرنس آتے ہیں ان اسٹاکس کا، کیونکہ جہاں تک اسٹاکس کی بات آتی ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ریٹرنس اس میں بھی پتہ چل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اس میں بڑے مینیپولیشنس بھی آ جاتے ہیں، اور جب مینیپولیشنس آتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم جب انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے سفر کرتے ہیں، میکسیمم ریٹرنس کی ہمیں توقع ہوتی ہے، میکسیمم ریٹرنس ہمیں مل نہیں پاتے، ہم سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں اس میں کہ ہاں اتنے مل گئے، تو یہ کیا ہمارے ذہن میں آیا، ہمارے ذہن میں یہ ہوا کہ جو میکسیمم ریٹرن ہے وہ بھی گئے، اس میں ایکسپینڈیچر کتنے ہوئے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا، اور جب تک یہ ایکسپینڈیچر ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا انویسٹمنٹ کرنے کا کیا فائدہ۔ لہذا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹس جو ہیں وہ بھی ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈومیسٹک انویسٹمنٹس میں جب ہم انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اس کا پروفائل ہمیں زیادہ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن آج کل دنیا جو ہے وہ بڑی چھوٹی سی ہو گئی ہے، اور خصوصاً اس وقت جس وقت گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ ہے، تو جو انویسٹمنٹ ہے انٹرنیشنل میوچول فنڈز میں وہ بھی کوئی اتنا ایک دردسری نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا انویسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ لہذا اس آج کے ہمارے لیکچر میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں انٹرنیشنل میوچول فنڈز میں کیا انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، پھر واقعی کیا انویسٹمنٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل میوچول فنڈز میں یا نہیں، پھر ان کے گائیڈ کیا ہے، گائیڈ لائنز کیا ہے، مانیٹرنگ کس طرح ہوتی ہے، سپرویژن کس طرح ہوتی ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ رائٹ میوچول فنڈز کیا ہیں انٹرنیشنلی۔ اس میں آج آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہنٹس کیا ہوتے ہیں، ٹپس کیا ہوتی ہیں، میوچول فنڈ میں کس جگہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنا ہے انٹرنیشنل بیسس پہ، آپٹیمم اس کا پورٹ فولیو سائز کیا ہونا چاہیے، وہاں پہ اب بات آ جاتی ہے کانسیپٹ کی کہ کس طرح سے فنڈز کا ڈائیورسفیکیشن ہونا چاہیے۔ جب فنڈز کا ڈائیورسفیکیشن ہوگا تو کیا چیز اس بات کی علامت ہوتی ہے، سوچئے، سمجھیے اور جواب دیجئے۔ آیا ذہن میں کیا ہے ڈائیورسفیکیشن کا نتیجہ؟ ڈائیورسفیکیشن اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ رسک منیمائز ہو۔ اب جب رسک منیمائزیشن ہوتا ہے تو ہمیشہ ریٹرنز میکسیمائز ہوتے ہیں، تو ڈائیورسفیکیشن اس لیے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ میوچول فنڈز میں آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انویسٹمنٹ میں جمپ ان کرنے سے پہلے آپ کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے بیفور یو جمپ ان دیٹ پرٹیکولر کائنڈ آف اے میوچول فنڈ۔
اور اس ضمن میں اکثر آپ کو فیکٹ شیٹس وغیرہ پتہ چل جاتی ہیں. فیکٹ شیٹس کیا ہیں؟ وہ بتا دیتے ہیں سب کچھ کہ کیا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں، کس طرح سے اس میں بزنس ریکوائرمنٹ ہے، کس طرح سے اس میں ہونا چاہیے، اور انویسٹمنٹ کیسے ضروری ہے، ڈائیورسفیکیشن کہاں تک ممکن ہے، اور ہسٹوریکلی پاسٹ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. جب تک یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر آپ کا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے میوچول فنڈ میں انویسٹ کریں، کون سے میوچول فنڈز میں انویسٹ کریں. اب آپ کے سامنے ایک جائزہ ہو گیا کس کا؟ پہلے آپ سمجھ گئے تھے کہ ڈومیسٹک میوچول فنڈز کیا ہوتے ہیں، اب آپ کے سامنے انٹرنیشنل میوچول فنڈز کا بھی پتہ چل گیا. اور انٹرنیشنل میوچول فنڈز جو ہوتے ہیں وہ ڈائیورسیفائڈ قسم کے ہوتے ہیں، اور وہاں وہ جو انویسٹمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی سیکیورڈ ہوتا ہے. کچھ اس میں یو ایس بیسڈ ہوتے ہیں، کچھ نان یو ایس بیسڈ ہوتے ہیں. ان میں آپ کو پرسنٹیج بھی پتہ چل گئی کہ 28% یو ایس انٹرسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ادر دین یو ایس ہوتا ہے وہ 72% ہے. اب آپ دیکھیے آؤٹ سائڈ یو ایس کتنا زیادہ انویسٹمنٹ پاسبل ہے. دیٹ کمز ٹو اباؤٹ 72%. جب اتنا لارج پرسپیکٹو ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے. اب میرا خیال ہے آپ کو میوچول فنڈز میں انویسٹمنٹ کی جب بات آئے گی تو چاہے وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو کوئی قباحت نہیں ہوگی. آپ کو میوچول فنڈز کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ نے کافی پڑھ لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا. اب آپ باہر نکلیں اور دیکھیے، سمجھیے اور پھر اندازہ کیجیے، اور واقعی اگر کبھی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو آپ انویسٹمنٹ کر لیجیے. اب میرا خیال ہے اب یہیں ہم رکتے ہیں. آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.